کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ابھی مر جائیں تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یا پھر آپ کس جگہ پہ جائیں گے؟ قبر میں کون سی جگہ آپ کو ملے گی؟ کیا جنت اور جہنم کی حقیقت کو سائنسی طور پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیا آج کے دور میں ہم جنت اور جہنم کی کوئی نشانی دیکھ سکتے ہیں؟ کیا مرنے کے بعد انسان فوراً جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے؟ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی اور جہنم کا عذاب کتنا خوفناک ہوگا؟ آئیے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ہاں، جنت اور جہنم پہلے سے موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں اوئتک کا مطلب ہے جنت پہلے سے تیار ہے، یعنی یہ ابھی بھی موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جہنم بھی پہلے سے موجود ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس نے انگوروں کے گچھے دیکھے، اور میں نے جہنم دیکھی تو اس میں زیادہ تر عورتیں دیکھیں۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اگر وہ موجود نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشاہدہ کیسے کرتے؟ اب ہم بات کرتے ہیں، کیا مرنے کے بعد انسان فوراً جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم میں داخلہ ہوگا، لیکن کچھ احادیث اور روایات کے مطابق ان کی کچھ روحوں کو ان کا مقام پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فرعون اور اس کی قوم کو صبح شام آگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بعض روحوں کو جہنم کا عذاب فوراً دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی روحیں برزخ میں جنت کی خوشبو محسوس کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں سیر کرتی ہیں۔ کیا جنت اور جہنم کے آثار آج بھی موجود ہیں؟ جہنم کے آثار کچھ اس طرح کہ دجال کا فتنہ، عذاب قبر، بدکار قوموں پر نازل ہونے والی سزائیں، یہ جہنم کے عذاب کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ گرمی بھی اس میں آتی ہے۔ اور جنت کا آثار نیک اعمال کرنے پر دل کا سکون ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ بعض صالح لوگوں کو خواب میں جنت کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ مکمل طور پر انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جنت اور جہنم ابھی بھی موجود ہے۔ سائنس نے بھی اس کا تذکرہ بڑے ہی اعلیٰ انداز میں کیا ہے، اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جہنم موجود ہے۔ جہنم اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے رکھی ہے اور جنت کو اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ ایک خاص مقام تک، زمین کے ایک خاص مقام تک ہی کھدائی کر سکتے ہیں، اس سے آگے کھدائی کر ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں۔ سائنسدانوں نے بڑی سے بڑی مشینیں لگا کر ٹرائی کر کے دیکھ لیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ باقی جانتے ہیں کہ وہ کیا کس جگہ پہ کس چیز کو رکھا ہے، لیکن یہ گرمی، یہ سزائیں، یہ آفات، یہ جہنم کی ہی تھوڑی بہت علامات ہوتی ہیں ہم پر۔ جہنم پہلے سے تیار کر دی گئی ہے اور جنت بھی پہلے سے تیار کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک حصہ جنت میں بھی رکھا ہے اور ایک حصہ جہنم میں بھی رکھا ہے، اور جب قیامت والے دن اگر کسی کا
अमाल जहन्नम के मुताबिक है तो उसे जहन्नम में भेज दिया जाएगा और उसको जन्नत का हिस्सा दिखाया जाएगा। और जिसका अमाल जन्नत के हवाले हो कर देगा उसको, तो वो उसको जहन्नम का हिस्सा दिखाया जाएगा कि अगर तू बुरे काम करता है तो ये तेरे हिस्से की जहन्नम थी। इसी तरह अगर कोई जन्नत में जो बाकी हिस्से रह जाएंगे वो दूसरों को बांट दिए जाएंगे, जहन्नम में भी जो बाकी हिस्से रह जाएंगे वो दूसरों को बांट दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से पनाह दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।